لوگ ابھی تک بک رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے. ہم کہتے وہ تو موسیٰ و عیسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے، ان کی شان تو ان سے بھی بلند ہے. وہ تمہاری طرح لوم چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ پان کی دکان چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، جس کی بیوی پنچایت بٹھا کر کے جس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، وہ اس کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو 12 روز ہر سال ہمارے پروگرامات ہوتے تھے، اس کا آج دوسرا یہ پروگرام ہے، دوسری یہ محفل ہے. اور ہم سب اپنے آقا و مولا قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. ہم لوگ بے پناہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا رسول اور ایسا نبی عطا فرمایا کہ اور انبیاء کرام میں اللہ نے چیدہ انفرادی طور پر جو ایک نبی کی ذات میں جلوگر فرما دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے اور مکرم ہیں. ہر نبی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، لیکن جتنی عزت مصطفیٰ جان رحمت، چونکہ یہ ہماری محفلیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان شوکت اور عظمت کی اس لیے منعقد کہ ہم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہر نبی شان والے ہیں، ہر رسول شان والے ہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ شان ایک انفرادی شان ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی. اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں کسی کی قسم، اے محبوب تمہاری جان کی قسم. آپ غور فرمائیں، محبوب کی جان کی قسم یاد کی جا رہی ہے چونکہ وہ عمر ہے، لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر پیش کی جگہ زبر کا استعمال آیا ہے، اور یہاں پر معنی یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کی بقا کی قسم، آپ کی جان کی بقا کی قسم. آپ اندازہ فرمائیں، اسی لیے تو امام اہل سنت نے بھی جب قسم کا تذکرہ فرمایا تو جان کو بقا کے معنی میں لیا. کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہاں بقا سے مراد اسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی. کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس کی جان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جان کی قسم یاد نہیں، مراد قلب مصطفیٰ جان رحمت ہے. محبوب آپ کے دل کی قسم
یعنی صرف آپ کی جان کی قسم نہیں بلکہ آپ کے دل کی قسم. اس کے بعد پورے قرآن میں اللہ نے جس سے بھی خطاب کیا کس طرح خطاب فرمایا. اللہ اکبر. سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا خطاب فرمایا بحیثیت بندہ کلام اور خطاب فرمایا. لیکن کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ بھی حضور کے بندے ہیں, بندے خاص ہیں, لیکن جب ان کا ذکر کیا تو سید و سردار کہہ کر کے فرمایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین. سورہ یاسین میں آپ بار بار پڑھتے ہیں یاسین. یاسین کا مطلب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے اے سید, اے سردار. اپنے بندے کو جو سید و سردار کہہ کر پکارے یہ مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ نے ہمارے نبی آمینہ کے لال کو عطا فرمایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا اور ان کی میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ہم ان کے ڈنکے بجاتے ہیں, ان کی عظمت اور بزرگی کے چرچے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم کیسے نصیب والے ہیں, ہمارے مقدر میں وہ رسول ہیں جس کے دل کی قسم اللہ یاد کرے, جس کی جان کی قسم اللہ یاد کرے. حق تو یہ ہے کہ جس کے والد کی قسم اللہ یاد کرے, جس کی خود کی قسم اللہ یاد کرے, اللہ جس کے شہر کی قسم اللہ یاد فرمائے. جہاں وہ قدم رکھ دے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک شہر کی قسم یاد فرمائے. آئیے اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں. ہر نبی شان والا ہے لیکن ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں, یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی, درجے عطا کیے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو درجے والے رسول ہیں سب عزت والے, کوئی کم نہیں ہے مرتبے میں, کیونکہ اللہ کے یہاں مرتبوں کی کمی نہیں ہے. سب مرتبے والے ہیں, سب شان والے ہیں, سب بزرگی والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا کی, شان عطا کی, فضیلت عطا کی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا. ایک وہ ہے کہ کلم اللہ, جن پر سے اللہ نے کلام فرد. مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب یہاں آپ کی توجہ ہونی چاہیے, اس سے مراد نام کی انتہائی شان اللہ نے متعین کر دی. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کو یہاں آ کر کے رکنا پڑے گا. لتوں کی انتہا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا, اس لیے کہ قرآن نے متعین کر دیا, تعین کر دیا ان کے مقام کا کہ شان موسیٰ یہ ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا تو یہ مبالغہ ہوگا اور یہ شان سے بڑھانا ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی اللہ نے متعین کیا, اس تعینہ مقام سے اب جو بھی بڑھائے گا وہ گناہ کرے گا, جرم کرے گا, اللہ پر افترا کرے گا, اسلام پر افترا کرے گا, کذب کرے گا, جھوٹ بولے گا, جس کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے تعین کر دیا, حد باندھ دی, متعین کر دیا, اب اس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. لیکن جب شان موسیٰ کی انتہا بیان ہوئی تو متعین کر دیا گیا کلم اللہ. اور یہ کوئی انتہائی شان کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے, کیونکہ اللہ سب سے تھوڑی کلام کرتا ہے. ان سے کلام کیا, طور پہ بلایا, ان سے باتیں کی. لیکن قرآن جب میرے نبی کی, آپ کے نبی کی, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, میلاد والے مصطفیٰ کی بات بیان فرمائی تو حد متعین نہیں کی. جس کو اللہ نے درجہ بلند کیا, کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانتا ہے یا بلند کرنے والا جانتا ہے. درجہ بلند, یہاں کوئی حد کا تعین نہیں ہے, یہاں حد کا تعین نہیں ہے. اللہ نے کیا ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کی ہر پچھلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. اب ہمارے نبی کے لیے اور انبیاء کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حد کا تعین ہے,
اس سے ان کو نہ بڑھائیں. لیکن سید الانبیاء کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد کا تعین ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا. اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. بدرجہ اتم کامل و اکمل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں موجود ہے. مثال کے طور پہ نمبر 1، جتنے انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی سن کر کے دی ہے. ایک نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دیکھ کر کے دی ہے. انہیں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں دیکھا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے دیکھ کر کے گواہی دی. ایک بات. دوسری، ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی، پوری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات رسول بنا کر بھیجا. انبیاء کرام علیہ رحمت کا دور محدود نہیں ہے، قیامت تک انہی کا دور ہے. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سے یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے. اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے. پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، صرف سجدہ ہے. بڑی بات خلاف ہے. اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق کے فرشتوں. صرف تم سجدہ کرو. محبوب کے لیے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو. دیکھا، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ. اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں. لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. حضور علیہ السلام نے جب جب بھی بات کہی نا، تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر. آپ نے جب فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا. جب میں نے اس کی شرح میں فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سر نہیں کرتے، یہ بات تو فخر کی ہے، یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، لیکن کرتے نہیں فخر. وجہ لوگوں نے بہت سی تشریحات کی، لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی، آپ اس کو سمجھیں. دیکھیے، ایک بچہ ہے، ایک ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آ گیا، ٹھیک، لیکن روزانہ جس بولے آپ، مطلب کیا کہ جس کی جو ہے، فرماتے میں نبیوں کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. انبیاء میرے جھلیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. چمتلے انبیاء فخر کرے، حضور کہتے ہیں میں فخر ہے، یقیناً بات قابل فخر ہے. لیکن کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھی ہیں، کوئی تقریروں میں بولتے بھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے. اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے. اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی. حضور فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی، تو ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی. جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا. تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا. جی ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا. حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا. جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا. وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے. لیکن اس میں حکمت کیا رہتے ہیں؟ پاکستان کا پرچم دیکھا پاکستان والے، بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا بنگلہ دیش والے. سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کس کا گھر کون سا ہے؟ جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے، سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں. اور جن کے گھروں پر پرچم کیا، تو میں نے عرض کر دی، ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں.
لگنا چاہیے کیونکہ ہم نبی والے. تیری شوکت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے. آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے 9 فرمایا. 9 دیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ. بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا, ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا, اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کہتے ہیں. مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے, پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا. لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا, فطرت بدل دی گئی, عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے, پتھر پر نشان ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات, اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر تو دریا 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. عصا مارا دریا پہ, دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے, دریا ہے, دونوں زمینی ہے, پھر ٹچ کیا ہے تو 2 ٹکڑے ہو گیا دریا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا. اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا, ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ, یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر. اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی نہ پڑے گی. تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا, دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ, زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے, دوبارہ پھر نہیں پڑے گی. تو لوگ بڑے پریشان تھے. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, تو زمین کھل گئی تھی, تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی, اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی. آپ نے جواب ادا کیا تھا, وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا. ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے. میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے. یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے, بہت خوبصورت ہے. اس نے جو سوال کیے تھے, آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے. انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو ہم مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا 2 حصوں میں بٹ گیا. لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے, زمینی چیز نہیں ہے, وہاں چاند ہے, چاند, وہ بھی آسمان پر, اور بہت بڑا, زمین سے بڑا ہے نا چاند, زمین سے بڑا ہے چاند, کئی گنا بڑا ہے. حضور نے اشارہ کیا, وہاں عصا ٹچ کیا گیا, یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی, صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو, مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو, کانپتے مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے, پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی, تو آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوم جب پیاس کا سوال کرنے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے تو میرے نبی کو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے یہ پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یعنی انبیاء کرام میں اور انفرادی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری اجتماعی طور پہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں, اور بدرجہ اتم موجود ہے, بدرجہ اکمل موجود ہے, بدرجہ اتم موجود ہے, آوت موجود ہے, افضل موجود ہے. عصا زمین پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں, نہ یہاں عصا ہے نہ یہاں پتھر ہے, بلکہ انگلیوں سے, کیونکہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے, اس سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے.
پتھر سے پانی نکلتا ہی ہے، لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نکلا تو معجزہ ہو گیا، لیکن کسی کی انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ اگر کسی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے تو وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ یہاں پہنچ کر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اسی لیے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو میرے امام نے فرمایا سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ حالانکہ یہ سوال اور پہلے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، اور کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا بارش کا پانی، کیونکہ بارش کا پانی افضل اس لیے کہا گیا کہ جب بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو ہر قطرے کو فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، زمزم تو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، کوثر بھی سب کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا کوثر، لیکن وہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ تو انہی خوش نصیبوں کا حصہ تھا جنہوں نے پیا، ان سے منہ دھویا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ کون سا پانی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 تھے 1500، لیکن واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی پانی اتنا نکلا تھا کہ پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی، موسیٰ توریت لینے آؤ، توجہ آپ کی، موسیٰ توریت لینے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینا ہے تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے قرآن لینے کے لیے ان کو نہ ہیرا پہ بلایا جاتا ہے، نہ سور پہ بلایا جاتا ہے، نہ طور پہ بلایا جاتا ہے، کہیں بلایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن جہاں میرا محبوب ہے وہیں تو چلا جا۔ اور حد تو یہ ہے توریت ایسا نہیں کہ کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، توریت کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، ایسا نہیں ہے، توریت ہے، توریت طور پر آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے۔ توریت کو نہ آپ شامی کہہ سکتے ہیں نہ مصری کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قرآن ہے۔ محبوب جہاں ہے، اگر محبوب بدر میں ہے تو قرآن بدر آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد آ رہا ہے، محبوب خندق کھود رہے ہیں قرآن خندق میں آ رہا ہے، محبوب خیبر میں ہے قرآن خیبر میں جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہے وہاں قرآن جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے اگر محبوب بستر عائشہ پہ آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر عائشہ پہ بھی آ رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی شان کا، کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی مقام کا۔ کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ بستر عائشہ پہ محبوب ہے تو کلام الہی وہاں بھی جا رہا ہے۔ اور پھر نہ انجیل نہ توریت آپ نہ اس کو شامی کہہ سکتے نہ مصری کہہ سکتے، کیونکہ ایک زمانہ مصر میں گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک زمانہ شام میں گزارا، نہ وہ مصری ہے نہ شامی ہے، مگر قرآن بعض صورتیں مکی ہیں بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہے بعض صورتیں مدنی ہے۔ قرآن کلام الہی مکی مدنی کب سے ہونے لگا اور کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مکی مدنی کیسے ہوا، تو کسی نے جواب دیا جو مکے میں نازل ہوا مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا مدنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اکثر مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی نہیں، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی نہیں۔ کہا پھر مکی مدنی کیسے؟ تو کہا جب تک نبی مکے میں رہے، مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صورتیں مکی نہیں ہیں، جب تک رسول اللہ مکے میں رہے اس وقت تک جتنی صورتیں آئی وہ سب مکی ہے، چاہے پھر وہ کہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہو یا مکے کے باہر۔ آپ کو کی توجہ میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت سمجھو۔ ادھر جرائم کرتے ہوئے پکڑے جائیں، وہ ان کی طرح کیا ہو سکتے؟ ارے طور پر جو خدا سے باتیں کرتے ہیں وہ موسیٰ بھی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ان کی طرح کیسے ہو